قال الذین کفروا کہنے لگے کافر للذین آمنوا ایمان والوں سے انطعم کیا ہم کھلائے من ان کو لو یشاء اللہ تما اللہ چاہتا تو کھلا دیتا ان انتم الا فی ضلال مبین نہیں ہے تم مگر کھلی گمراہی میں. مسلمانوں کو کہا کہ تم گمراہ ہو جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو کافر کہا تھا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ اور کہتے ہیں کب ہوگا قیامت کا وعدہ ان کنتم صادقین مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً نہیں انتظار کرتے مگر ایک ہی آواز کا تاخذہم پکڑے گی ان کو وہم یخصمون یہ لڑ رہے ہوں گے. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ نہ ان سے ہو سکے گی وصیت کرنا نہ گھر جا سکیں گے موقع نہیں ملے گا. حدیث میں ایک شخص کپڑا پھیلا رہا ہوگا سکھانے کے لیے کنارہ ایک ادھر ہوگا ایک ادھر اس درمیان میں قیامت آ جائے گی. ایک آدمی کھانا کھا رہا ہوگا لقمہ درمیان میں ہوگا قیامت قائم ہو جائے گی. ایک شخص حوض لیپ رہا ہوگا ہاتھ وہی رکھا ہوگا قیامت قائم ہو جائے گی. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور پھونکا جائے گا بنسری میں یعنی حضرت اسرافیل بنسری بجائیں گے. حدیث میں ہے حضرت جب معراج سے واپس آئے پھر ہنستے نہیں تھے اور فرمایا میں نے اسرافیل کو دیکھا ایک ٹانگ آگے ایک پیچھے بنسری منہ میں رکھا ہوا اور ان کے سوراخ پہ انگلی رکھا ہوا ہے. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں کہا بس امر کا منتظر ہے اور بجائے. حضرت نے فرمایا کہ تو بالکل تیار کھڑا ہوا ہے بس امر ملنے والا ہے اور وہ بجانے والا ہے. اللہ مقربانہ بیش بہت حیران. اور پھونکا جائے گا بنسری میں فیضا من الاجداث پس ناگہاں یہ قبروں میں سے جدس قبر کو کہتے ہیں الی ربہم ینسلون رب کی طرف جا رہے ہوں گے. نسل ینسلو مانا پانی کی طرف بہنا. قالوا یا ویلنا کہیں گے افسوس من بعثنا من مرقدنا کس نے اٹھایا ہماری قبروں سے. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون یہی وعدہ اللہ رحمان نے کیا تھا سچ بولا تھا پیغمبروں نے. ان کانت الا صیحۃ واحدہ نہ تھی مگر ایک ہی چیخ فیضا ہم جمیع لدینا محضرون پس ناگاہ یہ سارے ہمارے سامنے حاضر ہوں گے. محضر کہتے ہیں گرفتار کر کے حاضر کرنا. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا بس آج ظلم نہیں ہوگا کسی کے ساتھ بالکل. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ نہ بدلہ دیا جائے گا مگر جو تم نے عمل کیا وہی سزا. إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ بے شک جنت والے آج کے دن اپنے اپنے کاموں میں خوش ہوں گے. جنت میں شغل ہے. ہم وازواجہم وہ اور ان کی بیویاں فی ظلال چھاؤں میں ہوں گے علی الارائک صوفوں پر متکئون ٹیک لگا کر. ادھر یہ بیٹھا ہے جنتی سامنے بیوی بیٹھی دونوں ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور چیزیں منگوا رہے ہیں کھا پی رہے ہیں بس تھکاوٹ اور پریشانی ختم. اللہ نصیب فرمائے. لہم فیہا فاکہہ ان جنتیوں کے لیے اس میں پھل ہوگا. وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ جو یہ منگوائیں گے جو چاہیں گے جو چاہو. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ سلام. اللہ سب سے بڑی بات یہ کہ سلام پیش ہوگا قولا من رب الرحیم بات کی شکل میں اللہ رب رحیم کی طرف سے. فرشتوں نے سلام کیا ایک دوسرے کے اخیر میں اللہ کی طرف سے سلام پیش ہو کہ جنتیوں سلامت رہو خوش رہو تم نے دنیا میں بہت تکلیفیں گزاری. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ علیحدہ ہو جاؤ آج کے دن اے جرائم پیش آؤ اے مبتدین اے مشرکین. دنیا میں تم ہمارے نیک بندوں میں گھسے تھے ان کی مسجدوں میں آتے تھے اپنے مندروں کو مسجد و مدرسے کہتے تھے. آج علیحدہ ہو جاؤ بے ایمانو نکلو دوزخ کی طرف. یہاں کیسے آئے ہو؟ الم عہد الیکم کیا میں نے تم سے عہد نہیں کیا تھا یا بنی آدم اے آدم کے بیٹو اللہ تعبدوا الشیطان کہ مت پوجو شیطان کو. انہ لکم عدو بے شک وہ تمہارا دشمن ہے واضح. وان اعبدونی میری عبادت کرو هذا صراط مستقیم راستہ سیدھا ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا یقیناً بہکا چکا ہے شیطان تم میں سے بہت خلقت کو. جبلن خلقت فارسیان کہتے ہیں نا جبل گردد نہ گردد جبلت جبل گردد نہ گردد جبلت
پہاڑ جگہ بدل لے گا، بری عادت نہیں چھوٹتی. توبہ توبہ. افلم تکونوا تعقلون، اے تم عقل نہیں رکھتے. ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہ دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ ہے. اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، جاگ سو مطلب تمہارے کفر کرنے کے. الیوم نختم علی افواہہم، آج مہرے لگاتے ان کے منہوں پر، جھوٹ بہت بولا ہے، منہ بند. وتکلمنا ایدیہم، بات کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ. وتشہد ارجلہم، اور گواہی دیں گے ان کے پیر. بما کانوا یکسبون، ان اعمال کے بارے میں جو انہوں نے کمایا. اعضائے بدن خلاف ہو جائیں گے. یا اللہ، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جسم سے کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کہیں گے اس اللہ نے ہمیں بولنے دیا جو ہر چیز سے بول نکال سکتا ہے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہتے مٹا کے رکھ دیں ان کی آنکھوں کو، اندھے ہو جائے. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، بس یہ ٹٹولیں گے راستے کو. فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پس کہ کہاں سے یہ دیکھ رہے. اللہ، اندھے غریب کو کیا پتہ چلتا ہے. نابینا حافظ کو شاگرد نے کہا آپ کو کھیر کھلاؤں؟ کہا کھیر کیسے ہوتا ہے؟ کہا سفید ہوتا ہے. کہا سفید کیسے ہوتا ہے؟ کہا بگلے کی طرح. کہا بگلا کیسے ہوتا ہے؟ کہا ایسا ہوتا ہے. تو حافظ صاحب نے کہا دکھا. اوہ یہ تو ٹیڑھا ہے. نہیں نہیں، میرے گلے میں پھنس جائے گا. غریب پریشان ہو گیا، یہ تو بالکل ٹیڑھا ہے، میرے گلے میں پھنس جائے گا. حافظ جی نے شاگرد کو کہا کہ مجھے پتہ نہیں چلتا، لوگ مرغی کی بوٹیاں کھا جاتے ہیں، میں خالی شوربے میں لگا رہتا ہوں، مجھے بتایا کرو تاکہ میں بھی بوٹی لوں. کیسے بتاؤں؟ کہ ایسے کونی مارو. اب سب لوگ دسترخوان پر بیٹھے ہیں، کسی نے شروع نہیں کیا ہے، کوئی غلطی سے اس کو لگا تو حافظ جی نے ایک مرغی کی ٹانگ پکڑ لی. شاگرد نے ایسا سے کونی ماری کہ ابھی نہیں. کہا اب اگر کوئی میری جان بھی لے نہیں چھوڑوں گا. بہت دفعہ دعوت خراب ہوئی ہے. یہاں ایک قاری صاحب تھے نابینا، بالکل شروع میں پڑھاتے تھے. 2 طالب علموں کھڑا کرتے تھے. مولانا آ رہے ہو نا تو مجھے بتاؤ. میں ایک دن اس طرح آیا کہ سب سے پہلے ان دونوں کو پکڑ لیا. میں کہا ادھر جاؤ. اندر آیا، میں بیٹھ گیا اس کے پاس. تو نظر نہیں آتا. کہتا ہے کدھر گئے وہ دو؟ ان کی خبر نہیں آ رہی. میں نے کہا خبر آ چکی. عجیب عجیب ڈرامے ہوتے ہیں ان کے. عجیب ایک کائنات ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور کمال کی اللہ نے ان کو حافظہ بصیرت دی ہوتی ہے. ہمارے استاد مولانا لطف اللہ صاحب کے بیٹے تھے حافظ افضال اللہ قاری صاحب. تو کئی سال بعد میں وطن جاتا تھا اور وہ مصلی پہ بیٹھے ہوتے تھے تو میں لوگوں سے کہتے تھے کہ کچھ بولو نہیں، تو میں ان سے ہاتھ ملاتا تھا. تو ایسا ایسا کر کے او پا خیر کراچی خطیبہ، یا خدا پاک کیسے معلوم ہوتا ہے؟ کہتے بس دل میں یکدم نقشہ اتر آتا ہے. اور خطیب تھے زبردست، مولانا ہدایت اللہ صاحب باقاعدہ بخاری شریف لے کے بیٹھتے تھے، ان کو حدیثیں سناتے تھے اور وہ جھومتا تھا. پھر جب ممبر پر بیٹھے اسی طرح سند و متن کے ساتھ شروع ہے، پورا ٹیپ کی طرح نقش ہو جاتا تھا.